نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نبی رسول علیہ السلام کی اتباع میں اپنی محبت کا بتاتا ہے۔ سب سے اونچا کلام، اونچا کلمہ، اونچی بات، کلام شرعی، اونچا کلمہ، اونچی بات یہی ہے۔ کلمہ شرعی اسے کہا جاتا ہے جو کہنے والا اپنی بات خود کہتا ہے۔ اگر اس کے متعلق کوئی بات بتاتا ہے تو یہ کلمہ شرعی نہیں ہوتا، یہ اونچی بات نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بات خود کہے تو یہ اونچی بات ہے۔ نبی رسول علیہ السلام اپنی بات خود کہیں تو یہ اونچی بات ہے۔ اپنے استاد معلم مزکی وہ خود کہیں تو یہ اونچی بات ہے، اور ماں باپ جب خود اونچی بات کہے تو یہ اونچی بات ہے۔ یہ دو باتیں ہیں جو ایک طرف اونچی بھی ہوتی ہیں اور ہمیشہ کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا ہمیشہ کی بات خود کہتا ہے جو کہ اونچی ہوتی ہے، تو وہ قائم بذات اللہ پاک نے خود اپنے آپ ہی کہی ہوتی ہے۔ جب نبی رسول علیہ السلام کا نائب اور ماں باپ جب اپنی بات خود کہتے ہیں تو یہ بات بھی اونچی ہوتی ہے، بات بھی دائمی ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ اللہ اپنی ذات کے ساتھ قائم بھی ذات ہے، اور ان تین کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قائم ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ وہ اللہ ایک ہونے کی وجہ سے اس سے پہلے اور کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بڑی ذات ہونے کی وجہ سے، صفات ہونے کی اونچی کی وجہ سے، اور افعال اونچے ہونے کی وجہ سے اللہ ان کے ساتھ ہے۔ ان میں ایک وہ ہے جو کافر ہے، مشرک ہے، بے حیا ہے اور گناہگار ہے۔ یہ وہ ہیں جو مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، اور
اللہ پروردگار کا، اللہ کے بندے کا اور مومنین ماں باپ کا انکار کرنے والا ہے۔ یہ بھی ماں باپ ہے، لیکن ہے کون؟ جو کافر ہے، منکر ہے، بے حیا ہے اور گناہگار ہے۔ یہ تین ہیں، تین ہے، ایک ہی ہے۔ ماں ہے تو ایک ہی ہے، باپ ہے تو ایک ہی ہے، لیکن ہے کون؟ جو قائم بھی ذات اللہ پروردگار کا منکر ہے۔ پھر جب یہ منکر اللہ پروردگار کی صفات، نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات، ماں باپ مومنین جو ہیں ان کی صفات، ان کے افعال، نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال اور اللہ پروردگار کے افعال کا انکار کرتا ہے، جب ان کا انکار کرتا ہے تو یہ ان کا انکار مخالفت ہوتی ہے، جب یہ مخالفت پھر کرتا ہے تو یہ بے حیا بھی ہو جاتا ہے۔ اب عمل کیا ہے؟ مخالفت کے، اور ہو کیا گیا ہے؟ بے حیا ہو گیا ہے۔ اب فرق ہو گیا ہے، وہ کچھ اور ہو گیا ہے اور اس کے عمل کچھ اور ہو گئے ہیں۔ اس کا عمل کفر شرک ہو گیا ہے اور وہ خود کافر اور مشرک ہو گیا ہے۔ اس کا عمل بے حیائی ہو گیا ہے اور خود بے حیا ہو گیا ہے۔ اس کا عمل گناہ گاری ہو گیا ہے اور وہ خود گناہ گار ہو گیا ہے۔ اب ان کو کون بچائے گا؟ ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اور جب کوئی کسی کو بچانے والا ملا ہو، اس کا عمل گناہ گار ہو جاتا ہے، اس کا عمل بے حیا ہو جاتا ہے، اس کا عمل کفر شرک ہو جاتا ہے، لیکن بچانے والے تو یہاں ہی موجود ہیں نا۔ اللہ بھی وہاں ہی موجود ہے، اللہ کا بندہ بھی وہیں موجود ہے، مومنین ماں باپ بھی وہیں موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اب محبت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اب اپنے بندے کو بچاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اب اپنے بندے کو نیک بناتا ہے، گناہگار کو نیک بناتا ہے، بے حیا کو باحیا بناتا ہے، اور بے محبت کو، جو مومن نہیں ہے، ایمان نہیں لایا، کافر ہے، کفر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب مومن بندہ بناتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اسے مومن بھی بناتا ہے۔ الذین اشد حبا للہ، مومن ایمان بھی لاتا ہے اور شدید ترین محبت اللہ سے بھی کرتا ہے۔ سارا کچھ اس کے لیے ہو گیا۔ اب یہ ہے وہ آیت مبارکہ کہ فاتبعونی، کہ اتباع کرنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یحببکم اللہ، پھر میں تمہیں اپنی محبت دیتا ہوں۔ پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو اپنی محبت دیتا ہے تو اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنوں میں اور غیروں میں، اپنوں میں اور غیروں میں عزت والا بنا دیتا ہے، اور اپنے ہاں، اپنے نبی رسول اللہ السلام کے ہاں اور اپنے بندوں کے ہاں اسے تقویٰ دے دیتا ہے، پرہیزگاری دے دیتا ہے، اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ تین کام ہیں جو اپنے مومن بندے کو دیتا ہے، اور یہ تین کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اسی لیے دیے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے لیے رکھے ہوتے ہیں، کہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر
اور پھر نبی رسول علیہ السلام کے نائبین پر، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی کی آل پر وہ رحمتیں، برکتیں، درود و سلام بھیجتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا ذکر بلند کرتا ہوں، اور یہ ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جو میں اپنے لیے چاہتا ہوں وہی تیرے لیے چاہتا ہوں۔ میں جب تیرا ذکر بلند کرتا ہوں تو ہر ایک کو بتاتا ہوں کہ دیکھو میں اپنے نبی کے لیے یہ چاہتا ہوں، اور تمہیں بھی پتا ہو جاتا ہے۔ پھر جب تمہیں پتا ہو جاتا ہے تو میں پھر تمہیں حکم دے کر خاص کر دیتا ہوں کہ پتا ہو جائے کہ جو میں اپنے لیے چاہتا ہوں وہی اپنے نبی رسول علیہ السلام کے لیے چاہتا ہوں، تاکہ پتا ہو جائے کہ کل کو فرشتوں تم جا کر بتاؤ کہ اللہ پروردگار اپنے نبی رسول علیہ السلام کے لیے کیا فرما رہا تھا، کہ تم جا کر بتاؤ کہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ ہمارا اللہ یہ فرما رہا تھا کہ جو میں چاہتا ہوں وہی تم میرے نبی رسول علیہ السلام کے لیے چاہو۔ بس یہ وہ باتیں ہیں جس میں پہلے فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ پہلے فرشتوں نے بتایا ہے، فرشتوں سے آ کر اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین پر کہلوایا ہے، اور جب فرشتوں نے آ کر زمین پر بتایا تو انہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو، نبیوں رسولوں کو آ کر بتایا کہ اللہ پروردگار نے یہ وحی آپ کی طرف بھیجی ہے، اور جب میں نے خصوصی وہی اپنے لیے پسند کیا، جو ہے محبوب تیرے لیے ہم نے پسند کیا، تو میں نے تو یہاں کسی فرشتوں کو بھی نہیں بتایا، بتانا تو آپ کو مقصود تھا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا کچھ تو میں نے آپ کے لیے کرنا تھا، چاہت تو آپ کی میں پوری کر رہا تھا، چاہت تو میں آپ کے امتی جو ہیں، جو آپ کی اتباع کرنے نکلے تھے، آپ سے زندگی لینے نکلے تھے، آپ سے ہر کچھ میرا لینے نکلے تھے، جو میں نے چاہا تھا تجھے دیا، وہی میں نے چاہا تھا کہ میرا نبی رسول اپنی چاہت والوں کو دے، وہی تو سارا کچھ آپ دینے نکلے تھے جو میں چاہتا ہوں۔ تو بس یہی وہ بات ہے کہ اب میں نے فرشتوں کو نہیں بتایا، جس کی بابت میں نے چاہا تھا کہ آپ کا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا میں ذکر بلند کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کو بتا دیا ہے۔ اب آپ پھر جو چاہتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں۔ میں یہ بھی تو چاہتا ہوں نا کہ آپ چاہتے تھے کہ میں اپنے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے ناطے اپنے اللہ پروردگار کا ذکر بلند کروں، اپنے اللہ کی حمد و ثنا کروں۔ آپ بھی تو یہی چاہتے تھے نا۔ اب میں نے آپ کی چاہت چاہی، آپ نے میری چاہت چاہی، آپ کے غلاموں کی، آپ کے صحابہ کی، آپ کی اہل بیت کی، آپ کے یاروں کی، ان سب کی چاہت آپ نے پوری فرما لی۔ یہ تو چاہت کا ایک دور ہے، یہ تو محبت کا ایک دور ہے۔ جب کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی محبت دیتا ہے، اللہ پروردگار اس کے شکر کو بلند کرتا ہے، اس کی خدمت کو پسند فرماتا ہے، اسے بلند کرتا ہے، تو اسے پہلے اللہ محبت دیتا ہے۔ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، کہ تم نے میرے نبی رسول علیہ السلام کی چاہت چاہی ہے، اور تمہاری محبت کے اندر میری وہ محبت ہے جو ایک ہی محبت ہے۔ اب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سے چاہت چاہ کر تمہیں محبت دے دی ہے۔ محبت ان کی وجہ سے ملی ہے، اور آپ نے جو کیا ہے وہ آپ نے نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کی ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے۔
جدھر میرے نبی رسول علیہ السلام کے پاس میری محبت ہوگی وہاں بھی نبی رسول علیہ السلام کی محبت ہوگی اور کسی کی محبت نہیں ہوگی. اور جدھر میرے پاس میرے نبی رسول علیہ السلام کی محبت ہے ادھر بھی میری محبت ان کے ساتھ ہوگی اور کسی کے ساتھ نہیں. کوئی ان باتوں کو تو جانے پہلے پھر اسے پتا چلے گا کہ قائم بھی ذات کون ہے ہمارے ساتھ. قائم بھی ذات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ اپنی صفات کے ساتھ اپنے افعال کے ساتھ خود قائم ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قائم ہے. اب پتا ہوا نا کہ ذات اپنی ذات کے ساتھ صفات کے ساتھ اپنے افعال کے ساتھ اللہ قائم ہے. یہ اللہ اور کس کے ساتھ قائم ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی قائم ہے. ایک عرش اللہ کا ہے, ایک عرش اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ کو دیا ہوا ہے. یہ جو اللہ کا سارا کچھ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جس نے نبی رسول علیہ السلام سے اتباع پائی ہے, اتباع اس نے کی ہے, اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی محبت بھی دی ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی دی ہے. پہلے اللہ پروردگار نے نبی رسول کی اتباع کے صدقے اس مومن کو جو محبت دی ہے وہ اپنی محبت دی ہے. اور جب کسی نے اللہ سے محبت کی ہے نا ادھر اللہ کی محبت ہوتی ہے, ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں. اس کے بغیر محبت ہی کہیں نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب سنیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو محبت دیتا ہے تو یہ محبت اللہ کی بھی ہوتی ہے, اللہ کے نبی کی بھی ہوتی ہے, نبی رسول علیہ السلام کے نائب کی بھی ہوتی ہے. اور جو مومنین ماں باپ کلمہ پڑھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب سے, نبی رسول علیہ السلام کے نائب سے اور نبی رسول علیہ السلام سے اور پھر اللہ سے محبت کرتے ہیں, ان کی محبت حقیقت میں دین کے ساتھ ہے. اور جن کی محبت دین کے ساتھ ہوتی ہے ان کی محبت اللہ نبی رسول اور مومنین ایمان والے ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہے, اور کی تو کسی ہو ہی نہیں سکتی. اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو یہ اللہ ہوتا ہے, قائم بھی ذات ہوتا ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی سے محبت کی ہوتی ہے اللہ اسے 3 چیزیں عطا کرتا ہے. پہلی چیز جو اللہ اسے عطا کرتا ہے جب کوئی اس سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی رسول علیہ السلام کے نائب اور مومنین ایمان والے جو والدین ہیں ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. جب وہ ان سے محبت کرتا ہے تو اس سے جب کوئی محبت کرتا ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اللہ تیرا شکر ہے میری اولاد جو ہے وہ مجھ سے محبت کرتی ہے. کس کا شکر ادا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. کس کا شکر ادا کرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. کس کا شکر ادا کرتا ہے؟ نبی رسول علیہ السلام کے جو نائبین ملتے ملتے ہمیں ملے ہیں, پھر ان سے ہمیں ماں باپ مومنین ملے ہیں. اب اولاد اپنے والدین کا شکر ادا کرتی ہے, والدین اللہ پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں, نبی رسول علیہ السلام کا شکر ادا کرتے ہیں, نبی رسول علیہ السلام کے نائبین کا شکر ادا کرتے ہیں, اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرتے ہیں. اولاد کا شکر کس نے ادا کیا ہے؟ ماں باپ نے. ایسے ہی ہے. کیوں؟ انہوں نے فتح بیونی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنے والدین کا شکر ادا کیا ہے. ماں باپ سے یہ کام چلا, کہاں تک پہنچا؟ اولاد تک. اولاد نے
ماں باپ کا شکر ادا کیا ہے، ماں باپ نے نبی رسول علیہ السلام کے نائبین کا شکر ادا کیا ہے، نائبین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برفانہ کا ذکر کی بلندی میں اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ کس سے یہ سارا کچھ ہوا؟ محبت سے۔ جسے اللہ محبت دیتا ہے نا، اسے اللہ تعالیٰ اب محبت دیتا ہے۔ جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبت دیتا ہے نا، اسے اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ شکر دیتا ہے۔ جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبت دیتا ہے نا، اسے اللہ پروردگار پیشکش اپنی دے دیتا ہے۔ کیا کہ وہ اللہ نبی رسول کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے سائیں جی کو کیا کر دیتا ہے؟ خادم ہو کر خدمت جو ہے جان اور مال کی ان کے سپرد کر دیتا ہے۔ تبھی تو ماں باپ راضی ہوئے ہیں، کہ ایسی ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں، نہ ان سے محبت کرے، نہ ان کی نعمت دیے کا کوئی شکریہ ادا کرے، اور نہ ان کا خادم بنے۔ اس نے کیا ہے؟ اللہ پروردگار کی جو صفت ہے تخلقوا باخلاق اللہ، جب تک وہی صفت کسی میں نہ آ جائے اسے کیا پتا، وہ اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب کوئی اللہ والا ہی نہیں ہے تو کیا ہوگا اس میں؟ ایک رائی کے دانے کے برابر اگر وہ غیر کی نفی نہیں کرے گا، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، کافر ہوگا۔ اب دیکھ لو ماں باپ میں کیا آئے گا، کیسے وہ شکر ادا کرے، کیسے وہ اپنی اولاد سے محبت کرے، اور کیسے وہ یہ کہے کہ یہ میرا خادم ہے۔ وہ تو باپ بنا ہوا ہے، وہ تو ماں باپ کا ناشکرہ بنا ہوا ہے، ہر نعمت کا وہ انکار کرتا ہے۔ وہ اللہ سے محبت کرتا تو ماں باپ سے محبت کرتا، وہ تو کافر مشرک ہے، اس نے تو اللہ سے محبت نہیں کی۔ وہ ماں باپ کو کیا جانتا ہے؟ ماں باپ کا تو شکر تب ہی ہے جب وہ ایمان لایا ہو۔ ماں باپ سے محبت تو تب ہی ہے جب وہ ایمان لایا ہو، اور خادم تو تب ہی ہے جب وہ ایمان لایا ہو، اللہ کو مانتا ہو۔ کیونکہ شکر تو یہاں، محبت تو یہاں، خدمت تو یہاں اللہ کی تھوڑی ادا ہونی ہے، وہ تو ماں باپ کی ہونی ہے، ماں باپ کی تھوڑی ہونی ہے، وہ تو نبی رسول علیہ السلام کے نائب کی ہونی ہے۔ وہ نبی رسول علیہ السلام کے نائب کی تو ظاہری ہونی ہے، حقیقت میں تو اللہ پاک کے نبی کی ہونی ہے۔ او بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ پروردگار نے بلند فرمائی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ حقیقت میں تو اللہ پروردگار کے ساتھ محبت ہے، وہ تو محبت اللہ پاک کی ادا کر رہا ہے۔ اسے نہیں پتا کہ یہ ادا ہو اللہ کیسے رہا ہے، کروا کیسے رہا ہے، ہوتی کیسے ہے۔ ایمان اللہ پر لاتا ہے، اور کلمہ اپنے ماں باپ کے ہاتھ پر پڑھتا ہے۔ ایمان اللہ پر لاتا ہے، کلمہ ماں باپ کے جو پیر و مرشد ہیں، استاد ہیں، ان کے ہاتھ پر پڑھتا ہے۔ ایمان اللہ پر لاتا ہے، اور کلمہ نبی رسول کے نائب پر پڑھتا ہے، کلمہ نبی رسول علیہ السلام کے ہاتھ پر پڑھتا ہے۔ اور جب ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتا ہے تو ایمان اللہ پر آ جاتا ہے۔ اب جب اللہ پر ایمان آ جاتا ہے تو اللہ اپنی محبت بھی دیتا ہے، اللہ پروردگار اپنا شکر بھی قبول فرماتا ہے، اللہ اسے اپنا خادم بھی قبول فرماتا ہے، اپنا بندہ بھی بنا لیتا ہے۔ یہ سارا کچھ کیسے ہوا ہے؟ او بھائی، جس کا ہوا ہے اس کا تو ہم کہتے ہو گیا ہے، اور جس کا ہوا ہی نہیں وہ کیسے ہو گیا ہے؟ ہوتا ہی نہیں، ہوتا ہی نہیں۔ جسے اللہ کا بندہ نہیں ملا وہ کیسے دنیا میں آ گیا؟ کہ کسی کو ماں باپ ہی نہیں ملا، وہ دنیا میں کیسے آ گیا؟ اگر غیر طریقے سے آیا ہے، ماں باپ نہیں ہے اس کا کوئی، تو بے حیا کس کو کہتے ہیں؟ پھر
ایمان نہیں لایا دنیا میں آ کے، بے ایمان کس کو کہتے ہیں یہ بھی تو بتا دو۔ پھر کسی نے نیکی کوئی نہیں کی، ماں باپ کے ساتھ ہے، اللہ کے بندے کے ساتھ ہے، نبی رسول کے ساتھ ہے، اپنے اپنے وقت کے ساتھ ہے، نیکی نہیں کی، وہ گناہگار سے نیک کیسے ہو گیا؟ یہ اپنی کتابوں میں جو لکھی ہوئی ہیں باتیں کہ وہ گناہگار ہے، وہ نیک ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ تو کتابوں میں لکھی، ہمیں کیا پتا کون ہے کون نہیں، ہمیں تو آج تک نہیں پتا چلا، آج تک نہیں کسی کو بھی پتا چلا، مجھے اور آپ کو کیا۔ اور جن کے نام لکھ دیے وہ تو ہو گئے ہیں نا، جن کے نام لکھ دیے وہ تو ہو گئے ہیں نا، اور جن کے بارے میں جن کے نام نہیں لکھے ہوئے، کوئی گناہگار ہے، کوئی کافر ہے، کوئی بے حیا ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے، کوئی متقی ہے، کوئی پرہیزگار ہے، کوئی نیک ہے، یہ تو کتابوں میں حکم لکھے ہوئے ہیں۔ حکم تو اللہ پروردگار سے آیا، فرشتہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آیا، پہنچایا نبی رسول علیہ السلام کا، بنایا کس نے؟ پھر اللہ کے نبی نے بنایا، نبی کے نائبین نے بنایا، ماں باپ نے بنایا، پھر بنایا، وجود بنا تو اولاد آ گئی، اللہ کا ولی بنا، اللہ ہوگا متقی پرہیزگار نظر آ گیا۔ یہ کیا نظر آ رہا ہے جی؟ چلتا پھرتا قرآن نظر آ رہا ہے جی، کیا نظر آ رہا ہے؟ اسے دیکھ کر اللہ کا ولی یاد آ رہا ہے۔ یہ بھی تو سارا کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیسے بنا ہے؟ جب اللہ پاک نے کس سے محبت کی ہے اور تب وہ اللہ پروردگار کا شکر گزار بندہ، اللہ پروردگار کا عبد بندہ، عبداللہ اور نبی رسول کے نائبین کا خادم بنا ہے۔ وہ خود کیا بنے ہیں؟ اور جس کے وہ خود بنے ہیں اس کے دو بنے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، اس کے علاوہ سارے دو دو ہیں۔ جسے مخدوم بنایا ہے اسے خادم بنایا ہے، اور جسے خادم بنایا ہے اسے مخدوم بنایا، دو دو بنے۔ یہ ہیں مومنین، ایمان والے، کلمہ پڑھنے والے۔ اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ تو اللہ ایک ہے، کسی پر کلمہ نہیں پڑھا، اپنے پر کلمہ پڑھا ہے اور اپنے بندوں پر کلمہ پڑھا ہے۔ یہ ہے وہ کلمہ جو اللہ نے پڑھا ہے، اپنے پر پڑھا ہے، اور وہی کلمہ اپنے بندوں پر پڑھا ہے کہ پہلے وہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ مخدوم ہے، کلمہ پڑھایا ہے، اپنا بنایا ہے، اب اپنا بنانے میں اس کی خدمت کی ہے مخدوم، مخدوم بھی تو خدمت ہی کرتا ہے نا۔ اور جسے کلمہ پڑھایا ہے اسے بنایا خادم ہے، اور اس کی خدمت جو کی تھی اگر اللہ و رسول، کس نے کی تھی؟ غنی نے کی تھی۔ اس کے پاس جو بھی چیز تھی وہ غنی بنانے والے تھی، اسے غنی بنا دیا۔ اللہ کے نبی نے غنی بنایا ہے، اللہ نے غنی بنایا ہے، اللہ کے بندے نے نائب نے غنی بنایا ہے، ماں باپ نے غنی بنایا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ جسے وجود دے اس کا وجود جو ہے وہ آئینی نہ ہو، قانونی نہ ہو، وہ اللہ نبی رسول کے نظام کے مطابق نہ ہو، کوئی معجزہ نہیں دکھایا، کوئی کرامت نہیں دکھائی، وہ ایک اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ عطا ہوتی ہے، وہ کوئی کرامت نہیں ہوتی، وہ کوئی معجزہ نہیں ہوتا، وہ قانونی کوئی استثناء نہیں ہوتا، وہ عطا ہوتی ہے۔ یہ سارا کچھ عطا ہی فرمایا ہے۔ آئیے کل فتبعونی کو جانے۔ جب تک کوئی اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت نہیں پاتا، اسے نہیں پتا ہوتا کہ یہ اتباع میں محبت کس کو دی جاتی ہے،
اسے نہیں پتا ہوتا کہ اس کے ماں باپ کے درجات کیسے بلند ہونے ہیں، اور وہ ماں باپ کی اولاد ہو کے کیسے اس کے درجات اللہ کے نزدیک بلند ہونے ہیں، کیسے شاگرد کے جو اپنا درجات ہیں وہ بلند ہونے ہیں، اور اس کے استاد کے درجات کیسے بلند ہونے ہیں۔ اسی طرح نبی رسول علیہ السلام کے صحابہ کے مقام، اہل بیت کے مقام کیسے بلند ہونے ہیں، اور ان سے نبی رسول علیہ السلام کے درجات کیسے بلند ہونے ہیں۔ اسی طرح اللہ پروردگار کا شکر کیسے کسی نے ادا کرنا ہے، محبت کیسے اللہ کی پانی ہے، اور کیسے اللہ پروردگار کا بندہ بننا ہے، یہ تو تب ہی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی مخدوم بھی ہو، خادم بھی ہو، اور یہ دونوں ایمان والے ہی ہو سکتے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ آئیے اس بات کو جانتے ہوئے اپنے ماں باپ کا شکر ادا کیا کریں۔ ماں باپ کا شکر جو ہے دو طرح سے ہے۔ ایک، زندگی میں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تب شکر ادا کرنا ہے، تب ان سے محبت کرنی ہے، اور ایک کہ جب دنیا میں موجود نہیں ہیں، دنیا سے اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، تب ان سے محبت کرنی ہے، تب ان کا شکر ادا کرنا ہے، تب ان کے خادم بننا ہے۔ یہ ذرا کام مشکل ہے، یہ تو اسے ہی حاصل ہو سکتا ہے جو اللہ کے بندے کے پاس چلا جائے۔ اس نے 100 بچیاں قتل کی ہوئی ہوں، اللہ کے بندے کے پاس چلا جائے۔ اس نے وہ کام کیا ہو جو مرنے کے بعد بھی اسے نجات نہ دیتا ہو، کہ اس نے زندگی میں وہ کام کر لیا ہے جو مرنے کے بعد بھی اس کو نجات نہیں دیتا، تب ہو سکتا ہے جب کوئی اسے اللہ کا بندہ دنیا میں مل جائے۔ اب دنیا میں جب اللہ کا کوئی بندہ مل جاتا ہے تو تب مرنے کے بعد بھی کام نہ ہونے والا وہاں بھی کام ہو جاتا ہے، گرچہ یہ تو ماں باپ کے پاس نہیں جا سکتا، اللہ تو وہاں ہی موجود ہوتا ہے، اللہ کا نبی تو وہاں ہی موجود ہوتا ہے، نبی رسول کے نائبین تو وہیں موجود ہوتے ہیں، وہ تو وہاں ہی موجود ہوتے ہیں جہاں اللہ موجود ہوتا ہے، کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ اللہ متقین کے ساتھ ہوتا ہے، اس سے تو کام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پہلی بات، جب ماں باپ ساتھ ہوں تو ان سے محبت کرو، محبت ظاہری بھی ہوتی ہے وہ بھی کر سکتے ہو، اور باطنی محبت بھی ہوتی ہے وہ بھی میں عرض کرتا ہوں وہ بھی کر سکتے ہو۔ اسی طرح جب کوئی دنیا سے ماں باپ چلا جاتا ہے تب بھی ان سے ظاہری محبت جو کہ دنیا میں موجود کی جا سکتی ہے، اب نہیں کر سکتے وہ بھی کر سکتے ہو، اور دنیا سے جب چلے جائیں تب بھی کر سکتے ہو، دنیا میں موجود ہو تب بھی کر سکتے ہو۔ جب دنیا سے چلے جائیں تو کیا کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ماں باپ کی چاہت دنیا میں کرنے کا کہا ہے وہ کیا ہے؟ ان سے محبت کر کے اللہ سے محبت کرنا۔ اب محبت کرو اللہ تعالیٰ، اپنے والدین سے اب محبت کرو، اب محبت کرو، وہی ساری محبتیں کرو جو والدین کے ساتھ کی جاتی ہیں، عمل میں بھی وہی محبتیں کرو، زبان میں بھی وہی محبتیں کرو، قول میں بھی وہی محبتیں کرو، سارے کا سارا وہی سنبھال لو جو ان کی زندگی میں محبت کے اندر سنبھالا جاتا ہے، جو ان کے شکر کے اندر سنبھالا جاتا ہے، اور جو ان کے مطلب خادم بننے میں سنبھالا جاتا ہے، وہ سارے کا سارا سنبھال لو، وہ ماں باپ کی سارے سمجھ لو، ماں باپ کی جگہ پہ سارا ہی سمجھ لو، شاہی کی جگہ پہ بھی ماں باپ والے سمجھ لو، نبی رسول کی جگہ بھی ماں باپ سمجھ لو، کیونکہ سب کا جو سمجھ لو گے وہی ماں باپ کی چاہت نکلے گی، اس کے علاوہ کوئی چاہت نہیں نکلے گی۔ اب ظاہری ماں باپ موجود نہیں ہیں، ماں باپ کے وہ سارے موجود ہیں جو دنیا میں رہ گئے ہیں، ماں باپ کے سارے وہ نائبین موجود ہیں جو دنیا میں رہ گئے ہیں، نبی رسولوں کے نائبین وہ سارے موجود ہیں جو ماں باپ کے رہ گئے۔ کون سی چیز جو ماں باپ کی نہیں ادھر رہ گئی؟ کوئی ایک بھی نہیں ایسی رہ گئی، بس ایسے ہی ہے، ماں باپ سعودی عرب گئے ہوئے، مکہ مکرمہ گئے ہوئے، بیت اللہ گئے ہوئے، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی گئے ہوئے، باقی سارے یہاں ہی رہتے ہیں ان کے، یہاں تک کہ ان کے کپڑے اگر کوئی مطلب دھونا چاہے تو کپڑے بھی گھر میں موجود ہوتے ہیں، ہر چیز ہی تو موجود ہوتی ہے،
اور چاہت ان کی جو ہے وہاں گئی ہوئی ہے، وہ چاہت کو یہاں رکھ لو۔ کھانا کھلانا ہے تو کھانا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، مسکینوں کو فقیروں کو نہیں۔ ہاں اگر ان کو عملوں میں پہنچانا ہے تو ان کے عملوں کی خیرات کر دو، نفلی خیرات بھیج دو۔ اگر ان کی چاہت میں کھانا کھلانا چاہتے ہو تو اپنے بابے جو ہیں، نبی رسول علیہ السلام نائب جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی کا ایک جو فیض ہے ان کو کھلا دو۔ ان کو کھلا دو گے تو ماں باپ کو کھلا دو گے۔ جیسے ہم نے سونا صحیح رحمۃ اللہ علیہ کی چاہت پوری کی ہے، نبی رسول علیہ السلام کے اس نائب کی چاہت تو پوری کی ہے۔ کس کی چاہت جو ہمارے پاس نہیں، محبوب کا آ گیا، اس کی پوری ہم نے کی ہے۔ چاہت اگر پوری کرنی ہے تو چاہت والا سامان سارے کا سارا ان کے پیچھے والوں کے لیے کر دو، اور محبتیں کس سے ادائیگی چالو؟ اپنے اللہ سے۔ اللہ تیری محبت کا شکریہ، تو نے میرے ساتھ محبت کی، مجھے اتنے نیک ماں باپ دیے۔ اللہ تو نے مجھ سے محبت کی، اتنے نیک ماں باپ سے مجھے نیکیاں ملی۔ یہ ساری باتیں کون سی ہیں؟ یہ 3 باتوں میں آ جائیں گی۔ اللہ کی محبت ماننی ہے، ادا کرنی ہے، محبت میں بھی آ جائے گی۔ پھر شکر ادا کرنا ہے اللہ کا تو شکر والی شکر میں آ جائیں گی۔ پھر خادم ہو گئے ہم اللہ تیرے بندے کے، اللہ ہم غلام ہو گئے ہیں تیرے بندے کے، تو اب فتح بیونی میں جو اللہ محبت دیتا ہے وہ ادا کرنی ہے۔ اب یہ ہو جائے گی ادا، کوئی رہ گئی ہے بات؟ اور جس نے ان باتوں کو نہیں جانا، اس نے ساری باتیں جو سنی، یہ پتہ کیا باتیں ہوتی ہیں، بات کچھ اور ہوتی ہے، وہ نکلتی نہیں۔ بات کیا؟ فتح بیونی، اتباع ہے، اللہ نے بتائی ہے، آگے خود ہی بتایا یحببکم اللہ، یحببکم اللہ، نکلی کوئی نہیں۔ کیسے نکل آئی؟ نہ محبت ملی، نہ فتح بیونی ملی۔ پتہ ہو تو ملے نا، کیونکہ فتح بیونی اور ہے ایک چیز، اور فتح بیونی اور ہے ایک چیز۔ وہ فتح بھی اور کچھ کرتا رہتا ہے، جا کے مل ہی جاتا ہے گھر میں، ہے پتہ نہیں گھر سے وہ جاتے جاتے ڈھونڈ لی اس نے چیز۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، کتاب میں وہاں موجود سارا کچھ ہے، لیکن جو مل رہا ہے وہاں کتاب ہے ہی کوئی نہیں۔ بن حرفوں کتاباں پڑھتا جا، تو اللہ اللہ کرتا جا۔ آئیے اللہ پروردگار سے پہلے محبت مانگے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا شکریہ ادا کریں۔ محبت کا شکریہ وہاں ادا کریں گے، ادا ماں باپ میں، نبی رسول کے نائبوں میں، اللہ کے بندوں میں ہو رہا ہوگا۔ پھر اللہ کا وہاں شکریہ ادا کریں، شکریہ وہاں ادا ہو رہا ہوگا اللہ کے ہاں، اور ادھر شکریہ ماں باپ کے ہاں، اللہ کے بندوں کے ہاں ہو رہا ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اللہ کے حوالے کر دیں اپنے آپ کو پورے پورے، ہر طرح سے حوالے وہاں ہو رہے ہوں گے، اور یہاں حوالے ماں باپ کے، اللہ کے بندوں کے، نبی رسولوں کے، اور اللہ کے حوالے ہو جائیں گے۔ دیکھا کتنی بڑی یہ دولت ہے۔ اور جو ان 3 میں سے کسی ایک سے بھی اپنے آپ کو جدا کر لے گا، بلکہ رتی کے برابر بھی جدا کر لے گا، پہلے وہ کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ ناپاک ہو جائے گا، اس کے بعد وہ گناہ گار ہو جائے گا، اور جب وہ منافق ہوگا نا، تب وہ دوسرے نمبر پہ تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن اب تیسرے نمبر پہ جب وہ منافق ہو جائے گا، اس کے بعد وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا، بات ہی ختم ہو جاتی۔ اللہ پاک ہمیں نیکی کی توفیق دے دے، نیکی کی توفیق اللہ دے دے، لیکن نیکی جانے ہم اسے ہی جو نیکی کی توفیق ہو، یہ نہ ہو کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ نیکی کی توفیق کون ہے، وہ دینے والا کون ہے۔ اور یہ نیکی کی توفیق اللہ پروردگار کا مومن بندہ دیتا ہے، نبی رسول کا نائب دیتا ہے، نبی رسول اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں وہ دیتے ہیں، اور پھر اللہ پاک ان کی توفیق سے اللہ پاک دیتا ہے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ۔